یوٹیوب چینل فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں جو آپ کو فلمی دنیا اور اس سے جڑی شخصیات اور فنکاروں کی زندگی اور فن سے متعلق دلچسپ معلومات مہیا کرتا ہے۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں گے بلکہ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ہماری یہ ویڈیو فلمی دنیا کی مشہور ہیروئن اور اداکارہ ریما سے متعلق چند دلچسپ معلومات اور انکشافات پر مبنی ہے جو 1999 میں ایک جریدہ کے صفحات کی زینت بن چکے ہیں۔ اگر ہم اپنی فلمی دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کی اکثر مشہور و مقبول فلمی ہیروئنوں کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے بازار حسن یا ہیرا منڈی سے تھا۔ چونکہ ہمارے سماج میں فلمی دنیا کو خواتین کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے معزز خاندانوں کی خواتین اس طرف رخ کرنے سے کتراتی تھیں۔ تاہم بعض نے سماج اور خاندان سے بغاوت کرتے ہوئے فلموں میں شاندار اور یادگار کام کیا، لیکن بازار حسن سے آنے والی ہیروئنوں اور اداکاروں کی اکثریت اس شعبہ پر غالب رہی۔ ان میں خوبصورت نقوش کی حامل اداکارہ ریما بھی شامل ہے۔ وہ فلمی دنیا کے زوال کی آخری دہائی یعنی 1990 سے 2000 کے دوران فلموں کی مقبول اور مصروف ہیروئن رہ چکی ہے۔ ایک زمانہ میں وہ فلمی دنیا کی نمبر 1 اداکارہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور باصلاحیت اداکارہ تھی، لیکن نجی زندگی میں کافی متنازع رہی۔ کئی سکینڈلز نے اس کی شہرت و مقبولیت میں اضافہ کیا۔ ریما فلم انڈسٹری کی ایک ایسی باہمت اداکارہ تھی جس نے فلمی اور غیر فلمی کیریئر کے دوران چاہنے والوں کو اپنے حسن کی خیرات کھل کر بانٹی۔ پنجاب کے چٹیل میدان ہوں یا سندھ کے ریگستان، شمالی علاقوں کے سرسبز شاداب پہاڑ ہوں یا کشمیر کی خوبصورت وادیاں، ریما جہاں بھی گئی ایک داستان چھوڑ آئی۔ تاہم اس کی اپنی داستان حیات ملتان کے ایک کوٹھے سے شروع ہوئی۔ وہ ملتان کے بدنام زمانہ علاقہ حرم گیٹ کی چند سخی ترین طوائفوں میں سے ایک سیاں چودھری کی جائز اولاد ہے۔ وہ 27 اکتوبر 1971 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام ریما خان ہے۔ ریما کی والدہ سیاں چودھری نے عین جوانی میں محکمہ انکم ٹیکس کے ایک افسر آغا اکمل قزلباش کو اپنے دام محبت میں پھانس لیا، جس کا انجام ان کی شادی پر ہوا۔ آغا اکمل قزلباش رنگین مزاجی کے باعث اپنے حلقہ احباب خصوصاً طبقہ خاص میں بہت مشہور تھا۔ آغا اکمل نے اپنی رنگین مزاجی کے باعث 4 شادیاں کی۔ سیاں چودھری اس کی دوسری بیوی تھی، جو شوہر کی طرح رنگین مزاجی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیٹیوں کی پیدائش کے باوجود اس کا طوائفانہ رنگ نہ بدلا۔ اس کے اس مزاج نے آغا اکمل قزلباش کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا، جس کے تحت اس نے سیاں چودھری کو ازدواجی بندھن کی گرہ کھول کر ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا اور ٹی وی آرٹسٹ عصمت طاہرہ سے شادی رچا لی۔ ادھر سیاں چودھری آزادی پانے کے بعد کھل کھلا کر اپنے پرستاروں کی خدمت کرنے لگی۔ سفید و گوری رنگت اور دلکش نقوش کی وجہ سے ریما سیاں چودھری کے لیے ایک قیمتی چڑیا تھی، جسے اس نے بازار کے تمام گر اور اسلوب سکھائے۔ جوانی اور شعور کی دنیا میں آنے کے بعد ریما کی بڑی بہن کو بازاری ماحول کی گھٹن سے الجھن ہونے لگی، جس سے نجات کے لیے وہ راہ تلاش کرنے لگی۔ آخرکار منزل پانے اور بازاری ماحول سے چھٹکارے کے لیے اس نے اپنی ماں سیاں چودھری کی مرضی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے پسند کی شادی کر لی۔ لیکن پہلے بچے کی پیدائش کے بعد شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کے رویہ کے باعث اس کے اندر کی طوائف دوبارہ جاگ اٹھی اور مجبوراً وہ اپنے اصل پیشہ کی جانب لوٹ آئی۔ سیاں چودھری نے حرم گیٹ ملتان ہی میں پہلی بار ریما کے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر اسے تماش بینوں کی محفل میں رقص کے لیے پیش کیا۔
دل فریب رقص اور جان نکالنے والی ادائیں دیکھ کر تماشبین اس نوخیز کلی پر دل و جان فدا کرنے پر اتر آئے۔ یوں ریما کے دم قدم سے سیاں چودھری کے کوٹھے کی رونقیں دوبالا ہونے لگیں، لیکن سیاں چودھری اس کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدن پر مطمئن نہ تھی۔ چنانچہ اس نے ریما کو حقیقی معنوں میں کیش کرنے کے لیے اسے فلمی دنیا میں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ بلا شبہ ریما کے فگر کسی پرکشش ہیروئن سے کم نہ تھے۔ وہ دن دولت دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کے خواب لیے ریما کو لے کر لاہور آ گئی۔ لاہور کی معزز شخصیات نے اس نوخیز کلی کا بھرپور استقبال کیا۔ انہی شخصیات کے توسط سے وہ ہیروئن کے روپ میں فلمی دنیا میں داخل ہوئی۔ ہدایت کار جاوید فاضل نے اسے اپنی اردو فلم بلندی میں ریاض شاہد اور نیلو کے بیٹے شان کے مقابل ہیروئن کاسٹ کیا۔ شان کی بھی بطور ہیرو یہ پہلی فلم تھی۔ دیکھنے والوں نے بلندی کی اس نئی جوڑی کو شہرت و مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلندی 1990 میں ریلیز ہوئی۔ لاہور میں قیام کے دوران فلمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ریما نے اپنے جلووں سے بڑے بڑے لوگوں کی توجہ کھینچنی شروع کر دی اور بڑی بڑی پارٹیوں کی جان بننے لگی۔ اس طرح سیاں چودھری کے خزانے کی تجوریاں بھرنے لگیں۔ کہتے ہیں کہ ریما نے مبینہ طور پر نجی دعوتوں اور پارٹیوں میں مختصر لباس کے ذریعے خوب داد وصول کی۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ریما اپنی بھدی آواز کے باوجود فلم بینوں اور تماش بینوں میں یکساں مقبول ہو گئی۔ فلموں کے معاوضے اور دوستوں کے قیمتی تحائف نے ریما اور اس کی ماں کے حوث زر کو مزید بڑھایا۔ چنانچہ وہ مختلف اوقات میں کراچی کے ایک تاجر، سندھ کے ایک وڈیرے، لاہور کے ایک صنعت کار اور راولپنڈی کے ایک ممتاز اور مشہور سیاستدان کو اپنی زلف کا اسیر بنا کر مالی فوائد سمیٹنے لگی۔ اس بات کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب آصف زرداری سکینڈل میں ریما کے حوالے سے انکوائری کی گئی تو بڑے بڑے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ ارب پتی بزنس مین اور شون گروپ کے سربراہ ناصر شون کے ساتھ ریما کے تعلقات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ ریما کے عشق نے ناصر شون کی وفاشار بیوی فرہ کو دربدر کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ریما کی خاطر اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ریما نے ناصر شون کو اپنے مکمل کنٹرول میں لینے کے لیے اس پر کالا جادو بھی کرایا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے کہ وہ ناصر شون کو لبھانے کے لیے اس کے سامنے برہنہ ڈانس بھی کرتی، لیکن اس کی حقیقت ناصر شون اور ریما ہی جانتے ہیں۔ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مرحوم جام صادق کے دور حکومت میں ریما کی ان کے بیٹے جام معشوق سے دوستی ہو گئی، جو بڑھتے بڑھتے خصوصی مراسم تک جا پہنچی۔ انہی دنوں ناصر شون نے کراچی کے کھلے سمندر میں ایک بحری جہاز کرائے پر لے کر اس کی خصوصی سجاوٹ کرائی اور اس پر ریما کے مجرے کا اہتمام کیا، جس کے بعد جام معشوق اور ناصر شون کے درمیان رقیبانہ جذبات کے نتیجہ میں تصادم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ نتیجتاً ریما کو اس کی مہنگی قیمت چکانا پڑی اور اسے جام معشوق کے ڈیرے پر ایک اذیت ناک صورتحال سے گزرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ 3 ماہ تک ہسپتال میں زیر علاج رہی۔ ناصر شون کی یہ حالت تھی کہ وہ ریما کے عشق میں بری طرح غرق ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی فرہ نے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک روحانی بزرگ سے رابطہ کیا تو وہ بزرگ کی باتیں سن کر ششدر رہ گئی۔ بزرگ نے بتایا کہ ریما نے ملتان کے ایک عامل کے ذریعے ناصر شون پر کالا جادو کیا ہے۔ ناصر شون ریما کا سب سے بڑا سپانسر تھا۔ اس کی مہربانیوں کی وجہ سے ریما اس کی ایک فون کال پر ضروری سے ضروری شوٹنگ چھوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ ریما کے ساتھ معاشقے نے ناصر شون کو کاروباری اور سماجی حلقوں میں خوب بدنام کیا کہ اس کے قریبی دوست اور رشتہ دار بھی اس سے ملنے سے کتراتے۔ جام معشوق اور شیخ رشید کے ساتھ تعلقات کا بھی خوب چرچا رہا، جن سے کئی کہانیوں نے جنم لیا۔ ریما کی اداؤں پر نہ صرف بڑی بڑی شخصیات فدا رہیں بلکہ فلمی دنیا کے کئی ہیرو بھی اس کے اشعاروں پر ناچتے رہے۔
جن میں پہلے ہیرو شان سے لے کر آنے والے ادوار کے کئی ہیرو شامل تھے۔ جب شان کی فلمی مانگ میں کمی آئی تو وہ بابر علی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابر علی نے ان تعلقات سے خوب انجوائے کیا۔ ریما نے معمر رانا پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی مگر اس کی شادی ہو گئی۔ ریما نے ملتان کے کوٹھے سے اپنے حسن و شباب کے نظارے دکھانا شروع کیے۔ بعد ازاں فلمی دنیا، کاروباری اور سیاسی حلقوں کو دیوانہ بناتے ہوئے اپنی اشر و ترازیوں کی جڑیں بیرون ملک تک پھیلا دیں، جس نے امریکہ میں رہنے والے پاکستانی نژاد ڈاکٹر طارق شہاب کو اس کے عشق میں مجنوں بنا دیا۔ ماہر امراض دل ڈاکٹر طارق لوگوں کے بیمار دل ٹھیک کرتے کرتے اپنا دل ریما کے سامنے ہار بیٹھے۔ کہتے ہیں عشق ایسی نامراد شے ہے جو معشوق کے ہر عیب اور کمزوری کو دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ عشق نہ پوچھے ذات۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ ریما کے لیے ڈاکٹر طارق شہاب ایک مضبوط سہارا تھے، اس لیے اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے 2011 میں ڈاکٹر طارق شہاب سے شادی کر لی، جو ابھی تک کامیاب ہے۔ وہ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزاری ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کی کوتاہیوں، غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے جو ہم دنیاوی آسائشوں کے لیے سرزد کر بیٹھتے ہیں۔ اس ویلاگ میں کسی کی توہین یا دل آزاری مقصود نہیں، بلکہ معلومات شیئر کرنا ہے۔